تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے یہ کامل اور مکمل دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر چیز کا رخ، ہر چیز کے سارے طریقے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. عبادت کے معاملات کیا ہیں وہ بھی چیزیں اللہ نے بتایا، اخلاقیات کیا ہیں وہ بھی چیزیں اللہ نے بتایا. ہر چیز، کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کم و پیشی نہیں کی ہے. ہر چیز کو اللہ نے واضح کر کے بتایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. ہر چیز سے اللہ کے رسول نے کس طرح وہاں پاکی لی جاتی ہے، کس طرح پاکی حاصل کرنا چاہے، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور اس میں انسان کو اللہ نے کسی بھی شعبے میں کم و پیشی نہیں رکھا ہے. کامل اور مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کوئی عمارت بنتا ہے تو اس کے اندر کسی بھی چیز میں کم و پیشی نہیں ہوتی. ساری چیزیں کامل اور مکمل ہو تو پھر اسے کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ کامل و مکمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دین کو اللہ نے کامل اور مکمل فرمایا ہے. اور اللہ نے ہر ایک کے حقوق، جو حقوق ہیں ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرمایا اور کھول کھول کر اللہ نے فرمایا. اور یہاں تک کہ اللہ نے جو بندہ جس چیز کو کہنے سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اللہ نے کہا یہ چیزیں شرمندگی کی نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے واضح کر کے بتایا ہے. حیض و نفاس کے مسائل ہیں، عورتوں کے پردے کے مسائل ہیں، اور عورتوں کے اندرونی مسائل ہیں. ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. دیگر مذہبوں کے اندر، دیگر شریعتوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے مذہب کے اندر پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ تک ان کو معلوم نہیں. ہماری شریعت کے اندر کیا کہ بندہ اگر پیشاب کرے تو اسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا جو ہے حکم دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب اگر کھڑ کے کرے گا تو اس سے اس کے جسم پر قطرے اڑیں گے، ناپاکی اڑے گی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گندگی نظر آئے گی اور آدمی کے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ پیشاب اگر بیٹھ کر کرے تو یہ تہذیب مانا جاتا ہے کہ بھئی پیشاب کرنے سے، قطرے بھی بیٹھ کر کرنے سے اڑتے نہیں ہیں اور سطر کی حفاظت بھی رہتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دو چیزوں کا حکم فرمایا. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے. اور حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کا حق. بندوں کے حق کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں شامل ہیں. کوئی بندہ اگر تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ بھی جو ہے حقوق العباد کے اندر کا مسئلہ ہے. اگر کسی نے کوئی آدمی قرض دار ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کے جو ہے شکلیں صورتیں پیدا کرنا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر کا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے
تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، دیکھو یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس کے سامنے سے کوئی سانپ یا بچھو چلے جائے، اب کوئی بندہ وہ نمازی کے بغل میں اگر کوئی بندہ سو رہا ہے، کوئی بندہ سو رہا ہے بغل میں، اب جو نماز پڑھنے والا آدمی نماز میں سانپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر جو ہے اس نے بچھو کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، تکلیف دینے والی چیز وہاں سے جا رہی ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ بھئی وہ جا کر اسے کاٹ سکتی ہے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں اس بندے کو نماز توڑ کر اس تکلیف دینے والی چیز کو مارنے کی اجازت ہے، یہاں اسے گناہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نابینا بندہ اس کے سامنے سے آیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بھئی نابینا بندہ میرے سامنے سے آیا ہے، اب ان قریب ہے کہ وہ سامنے گڑھے میں گر سکتا ہے، نیچے گرے گا تو اسے زخم زیادہ لگے گا اور نیچے گرے گا تو تکلیف ہوگی، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہاں اس کو نماز توڑ کر اس بندے کو، اس نابینا بندے کو، وہ تکلیف جس بندے کو ہونے والی ہے اس بندے کو تکلیف کو دور کرنا، نماز توڑ کر اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسے ثواب ملے گا اسے وہاں پر۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے پاس کسی نے آ کر کہا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میں بڑا تکلیف میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، تو انہوں نے تکلیف میں اس بندے کو دیکھا تو مسجد سے باہر اعتکاف توڑ کر باہر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، عبادت میں ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آپ کس طرح باہر جا سکتے ہیں؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا وہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو بندوں کا بھی حق ہے، اور بندوں کے حق کے اندر ہم توڑ کر اعتکاف جا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نفلی اعتکاف میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو جیسا کہ وہ صحابی بھی نفلی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بندہ تکلیف میں آیا تو اعتکاف توڑ کر جا کر اسے تکلیف کو دور کیے، پھر مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ نفلی اعتکاف کے اندر کوئی مخصوص جو ہے دن نہیں ہوتا، اس میں تجھ کو وقت لینے بھی آج کا کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ہمیں وضاحت فرمایا، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی بندہ جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی حقوق العباد کے مسئلے میں بتایا کہ وہاں بھی لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار پڑا ہوا، زخمی کھا کر نیچے پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پانی پلاؤ، یہ حقوق میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، اس کو مار کر نیچے گر گیا ہے، زخم کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور وہ پانی مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں بھی پانی پلاؤ، یہ بھی حقوق العباد میں ثواب کا کام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہر چیز وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، حقوق العباد کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ کسی بیمار بندے کی عیادت کرنا، یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا، اگر کوئی خاندان میں بیمار پڑ گیا، کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمیں اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، اس بندے کی تکلیف کو ہمیں جو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، اس بندے کی تکلیف کو بجائے تکلیف کو دور کرنے کے اس کی تکلیف کو ہم جو ہے ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں۔ اچھا ہوا اسے تکلیف آ گئی، اچھا ہوا نے بیمار پڑا، اچھا ہوا اس کا مال برباد ہوا، اچھا ہوا غارت ہوا، اچھا ہوا جو ہے تباہ و برباد ہوا، اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمانوں کی زبان سے ہوتی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس بندے کی تکلیف کو دور کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو دور کرے، اور کوئی بندہ اگر ہمیں تکلیف بھی دیتا ہو تو ہم اسے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے رویے سے پیش آنا، اچھے انداز سے پیش آنا، ہم جو ہے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے رویے کو دیکھ کر، ہماری اس سے محبت کو دیکھ کر وہ خود بخود بندہ جو ہے قریب آتا جائے گا۔ تو بیمار کی عیادت کرنا یہ حقوق العباد کے اندر مسئلہ ہے۔ آج ہم جو ہے بیماروں کی عیادت کے سلسلے میں اتنی کوتاہی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے کہ خاندان کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو جا کر اسے دیکھتے نہیں، اگر اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے جا کر اسے پوچھتا نہیں، کوئی اگر بندہ اگر تکلیف میں ہو تو اسے جا کر پوچھتے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے والے کے سلسلے میں کیا کیا فضیلت بیان فرمائے جانتے ہو آپ؟ اللہ کے رسول نے بڑے عجیب فضائل بیان فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بیمار کی عیادت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرے قریب آئے، میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھے کچھ تسلی کی بات کرے، مجھے اچھائی کی بات کرے۔ بیمار بندہ چاہتا ہے اس طرح، لیکن ہمارا مزاج کیا، روم میں جا کر کون ڈالے تو پھر اسے جا کر پوچھتے نہیں، اسے
اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اسے جا کر بازو بٹھا دیے تو کوئی اسے تیمارداری نہیں کرتا، خاندان والے کوئی آ کر نہیں پوچھتے، رشتہ دار والے نہیں پوچھتے، یہاں تک کہ ماں باپ بیمار ہونے پر بچے تک آ کر نہیں پوچھتے ان کو. یہ غلط بات ہے. یہ چیزیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے 5 حقوق ہیں. مسلمانوں کے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حق تو یہ ہے سلام کا جواب دینا. اگر کوئی بندہ مجھے سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا یہ میرا حق ہے، واجب ہے. میں سلام کا جواب نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کا حال پوچھنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جنازے کے ساتھ چلنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر مزاج کیا، کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو، اگر جنازہ ہے تو ہمارا مسلمان بجائے اس جنازے کے ساتھ جانے کے کیا بولتا، جنازہ قبرستان میں آ جان دے، ہمیں وہاں آ کر دیکھ لیتی، زیارت کر لیتی. حالانکہ حق تو کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ نہیں بتایا کہ بھئی جنازہ جو ہے قبرستان میں رکھا ہوا ہو وہاں جا کر چلنے پر تمہیں فضیلت بیان، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا حق تو یہ ہے جنازے کے ساتھ چلے، جنازے کو لے کر چلنا ہے، یہ ایک دوسرے کا حق ہے. یہ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جب لے کر جائے تو کاندھے بدلو، کھانا بدلا کرو اور دعا کرتے ہوئے لے جاؤ. تمہارے استغفار سے، تمہاری دعاؤں سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنازے کے اندر جو مردہ ہے نا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا، جنازہ لے کر جا رہی تو وہاں بھی جنازے کے ساتھ بھی غیبت، وہاں بھی جا رہی تو وہاں بھی فون کے اندر جو ہے انسٹاگرام یوٹیوب دیکھ لے کر، سوشل میڈیا دیکھ لے کر، وہاں بھی جا رہی گانے سن لے کر. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، جنازے میں جا رہی وہاں بھی گالیاں دے کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہوئے جنازے کے ساتھ جاری مسلمان ہمارے. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. یہ رسول نے فرمایا چوتھی چیز، اگر کوئی بندہ دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا جو ہے ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر کوئی مالدار بندہ دعوت دیا تو ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا مزاج، سیٹ صاحب بلا کوئی پورا گھرانہ جو ہے چلے جاتا وہاں. اگر کوئی غریب بندہ دعوت دیتا تو کیا بولتی، چھوڑو نا غریب کیا جا کو کیا کرنا ہمیں. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ غریب بندے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے، اس کی ہمت افزائی ہو، شادی میں دعوت دے تو جائیے، دعوت قبول کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں اس میں آخری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینکنے والے کا جواب دینا یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. اگر کوئی بندہ چھینکے اس کی چھینک پر جواب دینا یہ واجب ہے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات، چھینک کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی بندہ چھینکا اس نے الحمدللہ کہا تو جس بندے نے اس الحمدللہ سنا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چھینکنے والے کا جواب دینا، یرحمکم اللہ کہنا یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. یہ اگر کوئی بندہ جو ہے نہیں دیتا تو انہیں گنہگار ہوتا انہیں. اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم جو ہے ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں چھوڑو حضرت کیا کر لیے تو کیا اللہ معاف کر ڈالتا نہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں میں اسی پر. ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ کا انتقال کے بعد خواب میں دیکھے تو وہ بزرگ جنت میں کھیل رہے، جنت کی ٹہنیوں پر جو ہے جنت کی ٹہنیوں کے سامنے بیٹھے میوہ توڑ کر کھا رہے، بڑے مزے کے ساتھ جنت میں پھر رہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کیا عمل تھے اللہ نے آپ کو جنت میں پہنچایا؟ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کے اندر نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، بہت سارے میں نے چیزیں کی ہیں، لیکن اللہ کو جو ہے میرا ایک عمل اللہ کو بڑا پسند آیا. اس بزرگ نے کہا کیا پسند آیا اللہ کو آپ کا عمل؟ اس لیے میں بار بار آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، میرے لیے بھی ضروری ہے، میں بار بار آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ ہم چھوٹی چیز کو بھی، چھوٹے عمل کو بھی حقیق نہیں سمجھنا. اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے، ہماری مغفرت کے فیصلے اللہ کر دے، کوئی بیت نہیں. پورا بندہ پوری زندگی نماز پڑھ رہا، پوری زندگی جو ہے عبادتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی ایسی اس نے حرکت کر رکھی ہے وہ اللہ اس کی پوری عبادت کو پانی پھیر ڈالتی. اور کوئی بندہ بے نمازی ہے، گنہگار ہے، لیکن عبادت بھی نہیں کرتا وہ، لیکن اس نے جو ہے کوئی ایسا عمل کر رکھا ہے اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا خوش ہو گیا، اب چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم جو ہے غنیمت سمجھے. راستے میں جا رہے پتھر پڑا ہوا ہے اٹھا کر بازو ڈال دو، جان بچ گئی کسی کی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ عمل سے بھی پسند ہو گیا تو جنت کے فیصلے ہو جائیں گے. تو وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا
تو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ حضرت کس طرح آپ کی مغفرت کے فیصلے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اللہ نے مغفرت میری اس وقت کی کہ میں ایک مرتبہ جو ہے جہاز میں جا رہا تھا، سمندری سفر تھا میرے سمندری سفر میں ایک بندہ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس بندے نے کشتی میں بیٹھا ہوا بندہ چھینکا، الحمدللہ کہا اس نے چھینک کر، میں نے جو ہے اس کو سننے کے بعد میں نے جواب نہیں دیا، میں جو ہے سننے کے بعد اسے انہونی کر دیا۔ میں جب میں سمندر کے کنارے پار ہو کر، تالاب کے کنارے پار ہو کر جب میں کنارے پر پہنچا تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ سلام کا جواب دینا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، میری زندگی سے ٹوٹ گیا۔ تو وہ کشتی جا رہی تھی، میں نے جب سمندر سے اتر گیا نیچے تو کرائے پر میں نے ایک کشتی لی، اس پر میں سوار ہوا اور جلد سے جلد بھاگا اور کشتی سے جا کر میں وہاں پہنچا تو اس بندے سے کہا کہ بھائی تو نے چھینکا، الحمدللہ کہا، میں اس کا جواب تو نہیں دیا، اب میں جواب دیتا ہوں یرحمکم اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ جو پھر کشتی لے کر واپس مقام پر پہنچ گئے۔ اب اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ اس لیے جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے حقیر نہ سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم غنیمت سمجھ کے عمل کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے اوپر ضروری ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی کی بیماری کی عیادت کرتا ہے نا، کوئی بندہ بیمار ہے اس کی عیادت کرتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس بیمار کے عیادت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے امام ابو اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی عیادت کرنا یہ اللہ کو بڑا مقبول عمل ہے۔ یہ اس لیے جو ہے اس لیے شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی ضمن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیمار کی عیادت کرنے والے کے اللہ جو مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، جو بندہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلے، ثواب کی نیت سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رسول نے کیا فرمایا جہنم سے 60 سال کی مسافت کے بقدر اللہ اسے دور کر دیتے ہیں۔ بھئی جہنم جو ہے بہت دور ہوگی، 60 سال وہاں تک پہنچنے تک 60 سال ہو سکتے، اللہ جو ہے صرف بیمار کی عیادت پر اللہ 60 سال دور اسے رکھ دیتے جہنم سے، بیمار کی عیادت پر۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت میں بیمار کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شام کے وقت میں کسی بیمار کی عیادت کر لے 70,000 فرشتے صبح تک اللہ کے سامنے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو بندہ بیمار کی عیادت کرے، بیمار کی اس کی جا کر جو ہے خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ جو ہے اس سے جا کر اس کے غم کو اندر شامل ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بیمار کی کسی مصیبت زدہ کی تکلیف میں جا کر اس کی جو ہے تکلیف کو سمجھتا ہے، اس کے تکلیف کو پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکلیف میں اسے جتنی تک اسے پریشانی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر پر اللہ جتنا ثواب دینے والے یہ پوچھنے والوں کو بھی اللہ اتنا ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، ایک بندے کو بلائیں گے، کہیں گے میں بیمار تھا تو نے مجھے دنیا میں نہیں پوچھا۔ اللہ کیا کہیں گے؟ میں بیمار تھا تو نے مجھے نہیں پوچھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو وراء الورا ہے، تو تو خدا ہے، تو بیمار پڑے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں دنیا کے اندر میرا ایک بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ دنیا میں بیمار تھا، بستر پر سسک رہا تھا، اگر تو جا کر وہاں عیادت کر لیتا، اس کی خیر خواہی پوچھ لیتا تو اس کی تیمارداری کر لیتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جگہ پر میں خود شامل تھا، وہاں پر میری رحمت تیری طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
میرے بندے جو ہے کپڑے بغیر کپڑے کے لنگے تھے، اگر تم کسی بندے کو کپڑے پہنا دیتے تو گویا کہ تم گویا کہ تم میری مدد کرنے کے برابر ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بیمار کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ بھی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ آگے یہی حدیث بیان فرمایا، اور اسی کے اندر فرمایا شام کو اگر کوئی بندہ زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر آگے اسی حدیث کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اندر ایک باغ بنائیں گے اس کے لیے۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا؟ بیمار کی عیادت پر اللہ جو ہے جنت میں اس کے لیے باغ تیار کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک محل بھی تیار کریں گے جو بندہ بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بیمار کی عیادت کو ہم غنیمت سمجھے، ہم جو ہے اسے نظر انداز نہ کریں۔ آخری حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی بیمار کی، کسی مریض کی عیادت کی تو فرشتے آسمان سے پکاریں گے اور کہیں گے مبارک ہو تیری عیادت کے لیے تیرا اس بندے کے سامنے جانا، اور آگے فرشتہ کہے گا تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تیرے لیے جنت میں باغ بنا دیے۔ کس کے لیے؟ بیمار کی عیادت کے لیے۔ تو یہ کوتاہی ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی کمتر ہے، کوئی ہمارے خاندان میں بیمار پڑیا تو بھی جا کو نہیں دیکھتے، پڑوس میں بیمار ہوا تو جا کو نہیں پوچھ، بھائی فون کر لو آپ کیسے طبیعت اچھی ہے کیا، بھائی خیر خائی، اس طرح کی بات بھی نہیں پوچھ سکتے ہمیں۔ بیمار کی جا کر عیادت کرنا، یہ اللہ کے رسول نے جو فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، یہ فضیلت اللہ کے رسول چپ کے نہیں بتائے ہیں، چپ کے نہیں بتائے۔ بھائی چھوٹے چھوٹے ان فضائل کو ہم اتنا کمتر سمجھ رہے ہیں، گویا کہ ہم مسلمان اس چیز کو جو ثواب کی امید نہیں رکھے ہیں۔ یہ ثواب بڑی سے ثواب کی چیز ہے۔ تو اس لیے کوئی خاندان میں بیمار ہو گیا، کوئی اڑوس پڑوس میں بیمار، جا کر اس کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس سے جا کر پوچھے۔ خاندان میں کوئی انتقال ہو گیا، جا کر پوچھے بھائی صبر کرے، اللہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کا اچھا بدلہ دیں گے، آپ صبر کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ دو جملے نہیں بول سکتے، ہمیں بول سکتے نہیں بول سکتے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا مزاج، گلے شکوے، اچھا کرا بیمار پڑیا سو ہونے، اچھا کرا مریا سو ہونے، اس نے بولتے سو، ایسے سب گلے شکوے نہیں ہونا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن رکھے، بیمار کی جب عیادت کے لیے جائے تو اصول ہوتے ہیں، اس سے کچھ ترتیب ہوتی ہے، اس طرح آپ بیمار کی عیادت کریں۔ سب سے پہلی چیز، دو تین باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا، جب بھی آپ بیمار کے پاس جائے ادب و احترام کے ساتھ جائے، اس کے بعد سلام کرے، خیر خواہی کا معاملہ پوچھے، تسلی کی بات کرے، اسے جا کر کہے کہ بھئی یہ بیماری تو ہے ہی، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، صبر کرو، بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ جملہ آپ کا کہنا ہی اس کی بیماری کو دور کرنے کا سبب بن جاتا۔ مثال کے طور پر شوہر جو ہے گھر سے باہر گیا کمانے کے لیے، شوہر گھر سے باہر گیا کمانے کے لیے، رات میں کما کر گھر کو آیا، بڑا تھکن ہے، جسم پر بڑا جو ہے تھکن پڑا ہوا ہے۔ اب گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد بجائے بیوی اس آنے والے شوہر کو بٹھا کر اسے تسلی کی بات کرتے ہوئے ایک گلاس پانی پلا دی تو اس کی پوری دن کی تھکان خود بخود ختم ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی۔ اب بیوی جو ہے شوہر گھر میں داخل ہونے کے بعد بجائے اسے بٹھا کر تسلی کی بات کرنے کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھی، ایل فیل باتیں شروع کر دینے سے گھر جنت بنتا ہے یا جہنم بن جاتا ہے؟ اس سے جہنم بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کسی بیمار کے پاس ہم جائے تو سب سے پہلے اسے سلام کرے، تسلی کی بات کرے کہ بھی یہ بیماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے، آپ ٹینشن نہ لے، اطمینان سے رہیے، اللہ سے ہم بھی دعا کریں گے، آپ کی دعا تو بیمار ہے، اللہ جو آپ کے دل کے قریب ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا۔ بیمار کو تسلی کی بات کرنا، آدھی بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا مزاج کیا معلوم، کسی بیمار کے پاس گئے تو یہ بیماری، وہ کتنے جنے مر گئے اس میں، کیا بولتی ہیں، کتنے کی جنے مر گئے اس میں، ہمارے سسرے کو بھی ایسی بیماری آئی تھی، ہمارے سالے کو بھی ایسی بیماری آئی تھی، ہمارے سبنین کو ایسی بیماری آئی تھی، انہیں مرگا، انہیں بیمار جو ہے گلوکوز چڑھاتے سوچتا اب میں بھی مر رہا ہوں، سوچ لے انہیں آدھا ہوش مر جاتا انہیں۔ یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بیمار کی عیادت کے آداب بتائے۔ سنو ایک دو بات بتا دیتا ہوں۔ سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہے کہ بھئی تسلی کی بات کرے، اللہ کی رضا کی بات کرے، بھئی اللہ آپ کے
بیماری سے راضی ہیں، صبر کرے، اللہ جو بیماری ختم کر دے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دنیاوی غرض نہیں رہنا، وہاں جا کر پراپرٹی کی باتیں کر رہا، وہ مال منجے دے ڈال، وہ پراپرٹی منجے دے ڈال، کوئی دنیاوی غرض نہیں، چاپلوسی کے واسطے نہیں جا رہا۔ کس کے واسطے؟ چاپلوسی کے واسطے۔ بولتی نہیں وہاں گیا تو سیٹ صاحب خوش ہو جاتی، وہاں گیا تو وہ صاحب خوش ہو جاتی، اب انہوں خوش ہو گئے تو مجھے اوپر چڑھا ڈالتی۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں رہنا، صرف اللہ کے لیے جا رہا۔ ترتیب کیا بتا اللہ کے رسول؟ وضو کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے گیا، دنیاوی کوئی غرض نہیں تھا۔ تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 60 سال کی مسافت کے دور کر دیتے۔ اللہ اسے کتنے سال؟ 60 سال دور کر دیتے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں گھر بنا کر دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اسی طرح آگے جب بھی ہم بیمار کے پاس جائے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ دعا پڑھو، تسلی کی دعا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول بیمار تھے۔ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ اب ہمارے ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں، ہمارے مسلمانوں کا ایک مزاج کیا ہے معلوم؟ کون بھی بڑے بزرگ اللہ والے بیمار ہو گئے، ہم جیسے چھوٹے کہیں گئے ان کے پاس، ہم جا کر کیا کریں؟ دعا کرتے ہیں حضرت اللہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کر ڈالے دے، اللہ آپ کو صحت دے دے۔ تو انہیں کیا بولتی؟ اتنا بڑا ہوگا انہیں بزرگ کو دعا دے رہا سننے کے تھے۔ کیا بولتی؟ یہ جو بولتے سنی اتنا بڑا ہوگا انہیں بزرگ کو دعا دے رہا انہیں۔ بھئی کوئی بری بات نہیں ہے اس سے، سلام جو کرتے ہیں ہم آپس میں یہ سلام ہی دعا ہے۔ یہ بھئی ہم کسی بندے کو سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ سلام دعا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، سلام دعا نہیں ہے یہ؟ اب کسی بڑے بندے کو میں سلام کیا تو انہیں بولتا اتنا بڑا ہوگا تو بڑے کو سلام کر رہا ہو کون؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ، چھوٹے کو سلام کرنا، چھوٹا جو ہے بڑے کو دعا کرے، بڑا چھوٹے کو دعا کرے تکلیف میں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سنو حدیث، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے مقابلے کے برابر نہیں۔ اللہ کے رسول بیمار تھے، اللہ کے رسول بستر پر پڑے ہوئے ہیں، حضرت جبریل آئے، اللہ کے رسول کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، دعا کیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، اللہ جو ہے آپ کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو ترتیب بتائے کہ جب بھی بیمار کے پاس جاؤ کچھ پڑھ کر پھونکو اسے، ایت الکرسی پڑھ کر پھونک ڈالو، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کر جو ہے ہاتھا پینٹ میں ڈالنے کو جینٹل مین بننے کھڑا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ طریقہ نہیں ہے بیمار کے پاس جا کر بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ رہنا ہے نہیں۔ بیمار دیکھو خوش ہو جانا، ایسا ادب کرنا، ہمیں اس کا احترام کرنا، ایسی تسلی دینا، خالی ہمارے چلنے کو بیٹھنے کو کھڑنے کو طریقے کو دیکھ کر میرا بھائی جو ہے اتنا ہمارا ادب کر رہا نا، اللہ اسے اچھا کرے دے۔ تو اسی طرح جو ہے بیمار کے سامنے کھڑے ہو تو کچھ جو ہے پڑھ کر پھونکو، اس کے لیے پانی دم کر دے دینا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور کوئی یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول خود اس کے گھر گئے، خود اللہ کے رسول گھر گئے، اسے جا کر جو ہے تیمارداری کی اور اسے پڑھ کر پھونکے اللہ کے رسول۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس سے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہمارے پاس آیا کہا کہ بھئی میرے گھر میں میری والدہ بیمار ہے، تھوڑا پانی میں دم کر دیو، کوئی عیب کی بات نہیں، کر دینا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ بھی۔ تو اس طرح بیمار کی عیادت کا طریقہ ہے، جا رہے تو کچھ پھل فروٹ لے کر جاؤ، اس کے پاس جا کر دیو، اسے دعا کی درخواست کرو، یہ نہیں وہاں جا کو جو ملا کھانے کو آ گئے بیٹھ کو۔ وہاں بعض لوگ ہوتی نہیں ہوتے، بیمار کے پاس گئے انہیں کیا رہتا، انہیں خود کھانے کو آ جاتا بیمار بن کو، اس طرح کا مزاج نہیں ہونا۔ تو بہرحال اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔